اس ٹھنڈ کے موسم میں ہم اور آپ یہاں پر تشریف لائے، محبت رسول کا، محبت اولیاء کا، محبت غوث اعظم کا ہم نے سرود پیش کیا۔ بے شک بے شک۔ اب سب حضرات یہ بتائیں کہ سب سننے کے لیے تیار ہیں یا دوبارہ سے اعظم اقبال صاحب کو کھڑا کیا جائے؟ بہت آپ نے گفتگو کو شروع کر دیا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ سب تیار ہیں؟ بالکل حضرت، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون تیار نہیں ہیں۔ سب تیار ہیں ماشاءاللہ، سب تیار ہیں۔ مفتی عدنان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ہاتھ بہت جلدی اٹھ گئے، بہت زیادہ توجہ ہے ان کی۔ اب جو تیار ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ۔ اس پروگرام کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس میں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، عالم نبیل، فاضل جلیل، شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عدنان میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کچھ ہی لمحات میں جلوگر ہونے والے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دیدار کو لوگ ترستے رہتے ہیں، مگر یہ ہماری آپ کی بہت خوش نصیبی ہے کہ انشاءاللہ بہت آسانی سے تاریخ مل گئی اور حضرت بہت جلد انشاءاللہ جلوگر ہونے والے ہیں۔ اور دوسرا، ہندوستان کا ایک ایسا عظیم خطیب کہ جس کی تاریخیں لینے کے لیے لوگ نمبر میں لگے رہتے ہیں، جن سے میری مراد خطیب ہندوستان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھلی، وہ جلوگر ہو چکے، کچھ لمحات میں انشاءاللہ اسٹیج پر آئیں گے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اس سبز گنبد کی ہریالی کو آنکھوں میں بسا کر اپنا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ گنجینہ خزینہ بنا کر محبت کے ساتھ مسکرا کر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے زور سے نہیں پڑھا ہے اور مسکرا کر نہیں پڑھا ہے، اس لیے دوبارہ سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے۔ میں نے تضمین اعلیٰ حضرت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا، بہت توجہ سے سنیں۔ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے۔ رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، اور ہم گناہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ منبر نور پر بڑی بڑی عظیم شخصیات بیٹھی ہیں، میں سبوں کے نام سے واقف نہیں ہوں، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضرات محترم جناب حافظ و قاری محمد اسلام صاحب قبلہ، یہ خود ایک بہت بہترین اپنے وقت کے خطیب ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں ماشاءاللہ حضرت کی خطابت ہوتی ہے، ماشاءاللہ شہر امام صاحب قبلہ حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں سبوں کے نام سے واقف نہیں ہوں، مگر یہ سب یعنی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کاش اللہ ہمیں ان کی دعاؤں سے سرفراز فرما دے، اللہ ہمیں ان کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرما دے، تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں گی۔ آپ سب بہت توجہ سے سنیں۔ منیم رب سلم کی صدائیں گنگناتے جائیں گے، رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے، ہم گناہگاروں کو رب سے
बख्शवाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, मरकज़े रहमत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, और नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आईना भी देखकर हैरान है जिनको आए हैं, आईना भी देखकर हैरान है जिनको आए हैं। रहमतल लिल आलमीन महबूब यज़्दा आए हैं, वो शफ़ीए आसिया फ़ख्रे रसूला आए हैं। आँख खोलो गमज़दो देखो वो गिरिया आए हैं। लौह दिल से नक्श गम अब तो मिटाते जाएंगे, लौह दिल से नक्श गम अब तो मिटाते जाएंगे। और जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। रहमतल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा बन के आए हैं मेरे आका सरापा मौजज़ा। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जनाब इफ्तिखार हक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखें, आप में से कोई उठ के तो नहीं जाएगा बीच में से। अब अगर कोई हाजत हो तो जा सकता है, कोई जाएगा तो नहीं उठकर ना, कोई नहीं उठेगा। और कोई चला भी गया तो भाई हमारा बिगाड़ के लेगा, वो अपने से नुकसान करेगा। फिर भी मैं कहता हूँ या अल्लाह अगर कोई चला जाए बीच में से मजमे से उठ के, या अल्लाह पूरी महफिल से अगर कोई उठकर चला जाए, या अल्लाह अगर कोई चला जाए मेरे मौला तो वो वापस आ जाए। आप डर रहे थे पता नहीं बद्दुआ करेंगे क्या, तो हम इतनी दूर से बद्दुआ देने नहीं आपको दुआ देने आए हैं। अल्लाह आना आपका कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, मेरे करीम आका ने एक मरतबा बहुत तवज्जो से सुने। हाँ, मैं पहले शेर पूरा करूँ। जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफ़ा, रहमतल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा बन के आए हैं मेरे आका सरापा मौजज़ा। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आप इन उलमा से पूछ करके देखें, महफिल रसूल में बैठकर बात करना गुनाह है, इधर आदर देखना गुनाह है। यानी अल्लाह पर बहुत तवज्जो से सुने। और मैं एक हदीस के पानी आपको सुना रहा हूँ। एक मरतबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाए। एक सहाबी रसूल के सर पर बहुत मोटा लकड़ी का गट्ठर था, यूं ही बैठ गए। महफिल ख़त्म हुई, नशिस्त का इख्तिताम हुआ, सब अपने अपने मकाम पर चले गए। इनसे किसी ने कहा कि अब उठकर जाते क्यों नहीं हैं, यानी अब तो महफिल का इख्तिताम हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, फरमाया तुमने मुझसे नहीं कहा बैठने के लिए, मुझसे तो आमना के लाल ने कहा है, और जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं उठूंगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, वो कितने अदब वाले थे, कितनी मोहब्बत वाले थे। हज़रात, जब तक सरकार ने आकर नहीं कहा अल्लाह अकबर, ये यूं ही बैठे रहे, पसीना निकलता रहा। कितने वो आशिक रसूल हैं। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, मैं इस हदीस को सुनाई इसलिए सुनाया है, वो लकड़ी का गट्ठर इतना मोटा सर पर रख कर के बैठे रहे। आपके सर पर तो लकड़ी का गट्ठर भी नहीं है। आपके दिल में अगर वाकई मोहब्बत रसूल है, आप नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर, तो आप नबी की मोहब्बत में इन कुर्सियों को छोड़कर इस महफिल को आकर के पुर कर लें। ये जगह जो खाली पड़ी है बहुत जल्दी से आकर के पुर कर लें, इसलिए कि मेरे बाद एक हिंदुस्तान का अजीम खतीब आपके सामने आएगा, उसके बाद हुजूर अदनान मियां साहिब क़िबला आपके सामने जलवगर होंगे। मैंने एक अक़ीदा पेश कर लिया, यानी मैं एक मेहमान हूँ आपका, ये मैं आप मानना या ना मानना बात
بات یہ آپ کے اوپر اختیار ہے۔ میں نے گزارش کر دی ہے کہ کرسی کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائیں۔ جو مجبور ہیں بیچارے کرسی کے علاوہ بیٹھ نہیں سکتے، وہ کرسی پر بیٹھے رہیں، ورنہ مانی اگر نبی سے محبت ہے تو کرسی کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب سے، یا اللہ اگر جو آج تیرے محبوب کی محبت میں کرسی کو چھوڑ دیں، میرے پروردگار انہیں دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں، قبر میں بھی کامیاب رہیں اور حشر میں بھی کامیاب رہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائیوں نے میری بنی بات پر لبیک کہتے ہوئے حضرات محترم بالکل ثبوت پیش کر دیا۔ اللہ اکبر حضرت، ہم بالکل یعنی حضرات محترم مؤ ڈابرا کے حضور سنی شہید عقیدہ مومن مسلمان ہیں، ہم مہمانوں کے مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں، ان کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ حضرت آپ نے کہا تو بالکل ہم اپنے آقا کی محبت میں کرسی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یقین ہے آج ہم نے کرسی چھوڑی ہے، کل کو اللہ ہمیں عزت کی کرسی عطا فرمائے گا، فتح النصرت کی کرسی عطا فرمائے گا، کامیابی کی کرسی عطا فرمائے گا، عزت کی کرسی عطا فرمائے گا، شہرت کی کرسی عطا فرمائے گا، سربلندیوں کی کرسی عطا فرمائے گا، جس کی عزتیں دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین مؤ ڈابرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے جلسہ۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو میرا رب اپنے حبیب کے وسیلے دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے وسیلے آپ کو خوب فراوانیاں عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کی جان مال عزت آبرو اولاد بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں نے کہا اور آپ نے میری بات کو قبول کر لیا۔ اب میں بار بار آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سب نظر میری طرف کر کے اور دل مدینے کی طرف کر کے ذرا ہاتھ اٹھا کر سب بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، تو سب تیار ہیں؟ اب میں بس تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے تم اپنے آقا کا میلاد پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ آپ کو بہت اچھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ بھی بتا دوں۔ سب سے پہلے میری تقریر کا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، ڈرنا کس انداز سے چاہیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونے کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ میں آیت کی مناسبت سے یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، مگر سب سے پہلے کیونکہ یہ منی سبحان اللہ اکرام بھائی اور ان کے تمام احباب جتنے بھی کمیٹی والے، اب 40 اگر 1-2 ہوتے تو یاد بھی نام کر لیا جاتا۔ سبحان اللہ 40 کمیٹی والے، اللہ سب کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بہت تاب و توڑ محنت کی ماشاءاللہ، تبھی یہ رنگ دیکھنے کو یہاں پر مل رہے ہیں، اور جلسے بہت ضروری ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جلسے کتنے ضروری ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے ماہ ربیع النور شریف کی اس کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر تاریخ کی وجہ سے ماہ ربیع النور شریف میں پروگرام نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنے آقا کا میلاد پڑھ لوں، اس لیے کہ اس کی تیاری ماہ ربیع النور شریف میں شروع ہوئی۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے موضوع پر آئیں گے کہ ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، اور ایمان اور تقوی ہونے کے بعد پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ سماعت کریں گے، گفتگو ایک مرتبہ درود شریف پھر پڑھیں گے زور سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات میں بھی 1-2 شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، شاید ایک دم ماحول بھی بن جائے۔ میری آواز ماشاءاللہ جناب اعظم اقبال جیسی نہیں ہے، مگر آپ نے دعاؤں سے نوازا تو ماشاءاللہ اللہ پاک سبحان اللہ برکت رحمت عطا فرمائے گا۔ ذرا محبتوں سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو
سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا اور نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو ماشاءاللہ ہو نہیں سکتا آپ نے کہا تو بڑا اچھا لگا زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا سکتا نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا اور مدینہ پاک جب میرے آقا کے قدم نہیں پڑے تھے تو دنیا اسے یثرب کہتی تھی بیماریوں کا گھر کہتی تھی مگر اللہ کی عزت کی قسم جب میرے نبی کے قدم پڑے تو اللہ نے اسے دارالشفا بنا دیا ذرا محبت سے سنتے رہیں سبحان اللہ اللہ نے کیا بنا دیا دارالشفا آب زمزم شریف جس نیت سے پیو شفا ملتی ہے مگر اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کا وہ مقدس شہر ہے کہ وہاں کی آب و ہوا جس طرف سے بھی لگ جائے ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے یہ برکتیں ملی کیوں تو میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا یثرب میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا یثرب میرے سرکار کے قدموں کی برکت پا گیا یثرب کوئی بھی شہر اب شہر مدینہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر اب شہر مدینہ ہو نہیں سکتا سرکار تاج الشریعہ سے جو محبت کرتے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ شان ہی ایسی ہے اللہ نے مقام ہی ایسا عطا فرمایا تو سرکار تاج الشریعہ جس یعنی ماشاءاللہ جہاں پڑھے جامعہ ازہر مصر میں ایک مدرسہ ہے جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے اسلام کی ٹاپ یونیورسٹی ہے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اسے مگر اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے سرکار تاج الشریعہ ازہری بنے ساری دنیا ازہری کہلانے پر فخر محسوس کرنے لگی آخر ایسا کیوں ہوا تو پڑھا ہے جامعہ ازہر میں تو وہ ہے ازہری لوگوں پڑھا ہے جامعہ ازہر میں تو وہ ہے ازہری لوگوں پڑھا ہے جامعہ ازہر میں تو وہ ہے ازہری لوگوں مگر ہر ازہری تاج شریعہ ہو نہیں سکتا مگر ہر ازہری تاج شریعہ ہو نہیں سکتا آئیے سب سے پہلے اپنے آقا کے میلاد سنیں کیونکہ اس کی تیاریاں ماہ ربیع النور شریف میں ہوئی بہت توجہ سے سنیں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امی جان ذرا زور سے بولیں میرے آقا کی امی کا نام کیا ہے حضرت آمنہ کیا نام ہے ذرا زور سے بولیں
حضرت آمینہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا سننے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یعنی اچھی یہ دعاؤں کے لیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کون ایسا سیدھا سادہ بھولا بھالا بیٹھا ہو کہ یہ محفل مقبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، اے میرے آقا کے دیوانوں، ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے تو ذرا محبت سے بولتے رہیں سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امی جان حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، وہ دن جمعرات کا دن تھا، ذرا زور سے بولو کون سا دن تھا؟ ہاں، میں یہ اس لیے پوچھتا رہوں گا کہ آپ سن بھی رہے، دھیان سے نہیں سن رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ سنی پیاز کھانا حرام ہے تو ایک بھائی نے جا کے پیاز پھینکوا دی، جا کے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے، تو جب اچھے سے پتہ کیا گیا بولے میں نے پیاز نہیں میں نے بیاز کہا تھا، تو میں اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کہیں آپ بھی ایسے تو نہیں سن رہے، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، میرا نکاح جب حضرت عبداللہ سے ہوا وہ دن جمعرات کا دن تھا، اللہ اکبر۔ اب جمعرات کی رات آئی، حضرت عبداللہ یہ کون ہے؟ ارے بولیے نا، میرے اور آپ کے آقا کے ابو جان ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ اللہ اکبر فرماتی ہیں، حضرت آمنہ میرے سرتاج میرے شوہر نے جب جمعرات کی رات میں مجھ سے ملاقات فرمائی، اللہ اکبر، اور میں صبح کو اپنے بستر سے اٹھی تو میرے بستر سے اللہ اکبر اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے مشک و عنبر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، میں جس طرف بھی جاتی ہوں وہ جگہ خوشبو سے معطر ہوتی چلی جاتی ہے، جس طرف بھی جاتی ہوں وہ جگہ مہکتی چلی جاتی ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کی امی حیرت میں پڑ گئی، آخر یہ معاملہ کیا ہوا؟ ابھی اللہ اکبر چند دن حضرت عبداللہ سے چند لمحات نکاح ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے نکاح ہوئے، اب یہ ہو کیا گیا؟ میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، آج جوڑ کر بنتی کر رہا ہوں، میں اپنے آقا کا میلاد پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ سے دل جمی سے سنیں، اور آپ کے دل میں اگر کوئی تمنا ہے دل میں رکھ لو، کیونکہ میلاد کے وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب بیان کیے جاتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آپ کی جو بھی دلی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اپنے دلوں میں رکھ لیں اور بہت توجہ سے نظر میری طرف اور دل مدینے کی طرف رکھیں۔ آپ مجھے نوٹ مت دیں، بس ہونٹوں کا ساتھ دیتے رہیں، محبت سے دعائیں دیتے رہیں، یہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، میرے آقا کی امی کہتی ہیں جب میں صبح کو اٹھی تو میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، میں جب صلی اللہ اکبر دالان میں چلی تو میرے پیر کے نیچے کنکر آ گئی، اللہ کی قدرت سے اللہ اکبر وہ پتھری وہ بنی کنکر مجھے چبھی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے موم بنا دیا تھا۔ یار بولے نا سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ آقا بھی دنیا میں نہیں آئے بلکہ اپنی ماں کے شکم میں آئے ہیں، میں وہ لمحات بیان کر رہا ہوں، بہت توجہ سے دل جمی سے سنیں۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر میرے آقا کی امی کہتی ہیں میرے مصطفیٰ، آپ کے مصطفیٰ، ساری کائنات کے پیغمبر، اللہ کے حبیب، درد مندوں کے طبیب، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، پیارے کریم آقا کی امی حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ اکبر، میری ساس و ماں نے کہا اے بیٹی آمنہ لو یہ برتن لو اور جا کر کنویں سے پانی بھر کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ کتنی خوش نصیب دلہنیں ہیں، وہ دنیا کی کتنی خوش نصیب بیٹیاں ہیں جو اپنی ساسوں کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی ساسوں کو ماں کا درجہ دیتی ہیں، ساسوں کو یعنی اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں اپنی ماں کی طرح عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، اور وہ ساسیں بھی کتنی خوش نصیب ہے جو
جو اپنی دلہنوں کو دلہنے نہیں بلکہ بیٹی کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ بات دونوں طرف کی کرنا چاہیے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، المختصر میرے آقا کی امی کہتی ہیں میں کنویں کے قریب جب پانی بھرنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا کہ بڑی لمبی عورتوں کی قطار لگ رہی ہے۔ جیسے ہی میں کنویں کے قریب پہنچی، اللہ اکبر، میں نے دیکھا بڑی لمبی قطار ہے، بڑی دیر میں نمبر آئے گا پانی بھرنے کے۔ آپ کے سمجھ میں بھی آ رہا نہیں تو بولتے رہے نا سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اسٹیج سے اترتے مجھ سے لڑائی کریں گے، ہے نہیں؟ تو اتنی غصے سے نہ دیکھیں، محبت ہے نہیں، چہرے منی سبحان اللہ، مومن کے چہرے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ کب؟ جب سرکار کا خاص کر تذکرہ سنتے ہیں۔ سچی بات یہ، اللہ کی عزت کی قسم، میرے سرکار جب غلاموں میں ہوتے تو مسکرایا کرتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تو امت کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے، بہت توجہ سے سنیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا کی امی کہتی ہیں جب میں کنویں کے قریب گئی، میں نے جا کر کے دیکھا بڑی لمبی عورتوں کی قطار لگ رہی ہے، مگر جیسے قریب پہنچی ساری عورتیں دائیں بائیں ہو گئی۔ فرمایا آمنہ پہلے پانی تم بھر لو۔ جیسے میں کنویں کے قریب ہوئی، دل میں خیال آیا ذرا دیکھو تو صحیح کہ کنویں کا پانی ہے کتنے نیچے، ہے کتنے نیچے کنویں کا پانی۔ جیسے میری نظر کنویں کے پانی سے ٹچ ہوئی، پانی ابل کر کے اوپر آ گیا۔ میں نے بغیر ڈول کے، بغیر رسی کو پانی کو بھر لیا، بغیر ڈول و رسی کے پانی کو بھر لیا۔ اب جیسے بھر کے چلی، عورتوں نے میرا دامن پکڑا، آمنہ اپنے آپ نے تو پانی بغیر ڈول و رسی کے بھر لیا اور اب خود چل پڑی، اور یہ پانی پھر وہیں پہنچ گیا۔ اے آمنہ ذرا ایک مرتبہ اور دیکھ لو نا تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں میں ہوڑ بہت ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوڑ ہوتی ہے۔ یہ جب میت میں جاتی ہیں، میں برائی کی نیت سے نہیں کہتا، جو بات ہے وہ کر رہا ہوں، یہ میت میں جاتی ہیں روتی بھی برابر رہتی ہیں اور کپڑے کے ریٹ بھی برابر پوچھتی رہتی ہیں۔ ہوڑ اتنی ہے، کہاں سے لیا ہے، کتنے کا لیا ہے، مجھے بھی لینا ہے، یعنی میت میں رو بھی برابر رہی ہیں اور کپڑے کے ریٹ بھی برابر، بیرکے ہوڑ بہت ہوتی ہے۔ عورتوں نے کہا ہے آمنہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو نا، یہ پانی تو پھر وہیں پہنچ گیا تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے۔ میرے آقا کی امی نے جیسے کنویں میں دوبارہ جھانک کر کے دیکھا، پھر پانی ابل کر کے اوپر آ گیا، بغیر ڈول اور رسی کے تمام عورتوں نے پانی کو بھر لیا۔ میرے آقا کی امی کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ صبح اٹھی تھی تو بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی، پیر کے نیچے کنکر آ گئی، موم بن گئی۔ اب کنویں کے پانی سے نظر ٹچ ہوئی تو پانی اوپر آ گیا، حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ کسی بھی ماں کو فوراً پتہ نہیں چل جاتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب کچھ لمحات گزر جاتے ہیں، جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، مہینے دو مہینے کا جب وقت گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں بننے والی ہے۔ مگر میرے آقا کی امی کہتی ہیں مجھے تو بھی چند لمحات ہوئے تھے، عبداللہ سے نکاح ہوئے، المختصر جمعے کا دن گزر گیا، رات آئی، شام دن گزرنے کے بعد میں جب رات آئی میں بستر پر لیٹی، بہت توجہ سے سنیں، میں بستر پر لیٹی، المختصر میں حیرت میں تھی کہ یہ مجھ پر سحر کس نے کر دیا، یہ مجھ پر جادو کس نے کر دیا۔ کبھی بدن سے خوشبو، کبھی پیر کے نیچے کنکر آ کر موم بن جانا، کبھی کنویں کا پانی اوپر آ جانا، یہ مجھ پر جادو کس نے کر دیا۔ یہ جادو کا بھی مسئلہ بہت چل لیا، غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ نا صحیح کہہ رہے ہو۔ اور کچھ فرجی بابا بھی آج کل ایسے بیٹھ گئے، کئی مالائیں ڈال لی گلے میں، بس نہیں ہے اگر انگلیاں 10 کے علاوہ اور بھی ہوتی تو انگوٹھی اس میں بھی ڈال لیتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ ان کے پاس ہماری اسلامی بہنیں بڑی سیدھی سادھی ہیں، ان کے پاس پہنچتی ہیں، جا کے کہتی ہیں بابا صاحب دیکھیے گھر میں بڑی پریشانی ہیں، بڑی بیماریاں۔ بابا صاحب نے آنکھیں بند کی اور لمبی لمبی 2-4 سانسیں لے کے جھٹکے مار کے بولے بہت تگڑا جادو کیا ہوا۔ کیا بولے؟ بہت تگڑا جادو کیا ہوا، ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا تگڑے کیوں بتا، میں کوئی چھوٹا بتانے تیار ہی نہیں ہے، سب تگڑا ہی تگڑا۔ میں نے سوچا یار یہ تگڑا اس لیے بتاتے ہیں کہ تگڑا نہیں بتائیں گے تو نظرانہ تگڑا کیسے ملے گا۔ بولے حضرت اچھا ایک بات بتائیے اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ بولے کم سے کم 5000 روپے لگیں گے اتارے میں۔ بولے کیا آگا؟ بولے پرانی قبر میں سے ہڈی آ گئی۔
اور مردے کی جلی ہوئی ہڈی آ گئی. اجی ایسے تو مٹیریل بتا گا جو سنتے ہی روح کانپ جائے اس کی, سارا تھر تھر کانپنے لگے, ڈر جائے. غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہتا میاں صاحب آپ ہی کر لیو, ہاں بابا صاحب آپ ہی کر لیو. میاں بھی کہتے ہوئے کیا میاں ہوں میاں ہوں وہ, ہاں تو حضرت آپ ہی کر لیو. بولے ہاں ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, بہت محنت کا کام ہے. جی حضرت جی میں نے حضرت بتایا نہیں تھا. موا ڈابرا پہ جب وہ نہیں ہے 4 لائن, جو آپ 4 لائن پہ چڑھیں گے جی. کون سا؟ راستہ بند نہیں ہے حضرت, وہ 4 لائن چالو ہے. موا ڈابرا آ جائیے, اس میں کنڈا چوراہا. ٹھیک ہے کاشی پور حضرت, کاشی پور مل جائیں گے. ٹھیک ہے کاشی پور مل جائیے. تو میں بتاؤں حضرت, میں نے بہت سیدھا راستہ بتایا تھا. جیسے کاشی پور آ کر کے 4 لائن سے گزریں گے نا, تو جہاں 4 لائن ختم ہو رہا ہے میں وہیں بھیج دوں گا. مطلب وہیں سے جسپور کو آ رہا ہے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک دائما یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب نظر میری طرف کریں اور دل مدینے کی طرف کریں اور بولیں سبحان اللہ. ذکر ان کا کرو قرینے سے, وہ چلے آئیں گے مدینے سے. ذکر ان کا کرو قرینے سے, وہ چلے آئیں گے مدینے سے. باغ جنت بھی غسل کرتی ہے میرے سرکار کے پسینے سے. باغ جنت بھی غسل کرتی ہے میرے سرکار کے پسینے سے. بیریکیٹ میں بات کر رہا تھا, یہ سب تگڑے کیوں بتاتے ہیں؟ کوئی چھوٹا بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. المختصر بتایا 5000 کا اتارا ہوگا, ہانی میں بند کر کے پتہ نہیں کوئی بہت ساری نہ جانے مٹی بھر دی یا کیا. کہا کھول, دھوکے سے بھی کھول کے مت دیکھ لیجئے اسے, ورنہ جتنے بھوت اور جنات اکٹھے کریں اس میں بند کریں سب کھل جائیں گے. میں نے کہا یہ جنات نہیں کھلیں گے, اس کا بھید کھل جائے گا. ہاں مولانا عمر صاحب نمبر لے لو ان سے, جو نمبر ہے نا نمبر. یا رسول اللہ المختصر میں بات کر رہا ہوں. اب یہ کہتے ہیں حضرت ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جادو یہ کروایا کس نے؟ اب میاں صاحب نے دوبارہ آنکھیں بند کی. میاں صاحب کیا میاں صاحب نے آنکھیں دوبارہ سے بند کری اور جھٹکے مار کے 2-4 بولے, مجھے خاندان میں ایک عورت نظر آ رہی ہے تیرے ہی پریوار میں, لمبے قد کی ہے, بڑی بڑی آنکھیں اس کی اور اجلے رنگ کی ہے. میرے بھائی ایمان سے بتاؤ, پریوار میں اگر 10 عورتیں یار کوئی تو ہوگی لمبی, کوئی تو ہوگی خوبصورت, اجلے رنگ کی, بڑی آنکھوں کی. بولے بس میاں سمجھ گئے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے جھگڑے شروع, فساد شروع. یہ بات میں نے اس لیے بتائی, آئیے اس بات کو بھی مکمل حدیث کر کے بنی آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ کے بنی مکمل کروں. آئیے سیدہ طیبہ طاہرہ سے پوچھیں, سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھیں, اے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت, شمع بد میں ہدایت کی لخت جگر, نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ ذرا بتائیں آج کی ماں بہن کی بیٹی جب بیٹوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ اللہ اکبر یعنی میاں کے پاس جاتی ہیں. اے سیدہ جب آپ کے بیٹوں کی طبیعت خراب ہوتی تھی آپ کیا کرتی؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب ساری دنیا بستر پر آرام سے سوتی میں تازہ وضو کر کے نفل پڑھتی اور سجدے میں گر کر کہتی مولا میرے پروردگار ساری دنیا بستر پر سو رہی ہے مگر تیرے محبوب کی شہزادی فاطمہ سجدے میں گر کر تجھ سے التجا کر رہی ہے. مولا میرے بچوں کی طبیعت کو ٹھیک کر دے, میرے رب میرے بچوں کو شفا عطا فرما دے. مولا اگر میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو کل کو روزہ رکھوں گی,
اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھ لیا، مولا علی نے بھی روزہ رکھ لیا، آپ کے کنیز نے بھی روزہ رکھ لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میرے رب نے اس عظیم نیت کی برکت سے امام حسن حسین کو شفا عطا فرما دی۔ کبھی آپ بھی تو کر کے دیکھیں ایسا، آپ دنیا کے آگے روئے، دنیا کے پیروں کے آگے روئے، پیر نہیں پیروں کے آگے آپ روئے، فرجی باباؤں کے آگے روئے، مگر اللہ کی عزت کی قسم کبھی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی رو کر کے دیکھیں، کبھی اپنے دل کا حال اپنے رب کو بھی سنا کر کے دیکھیں۔ اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، اللہ کی عزت کی انگنت مرتبہ قسم، میرا رب وہ ہے جو ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، المختصر پھر آگے چلیں، میرے آقا کی امی کہتی ہیں رات کو جب میں بستر پر لیٹی سوئی، آنکھ لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا جن کی داڑھی مبارک کی ریش مبارک بھی سفید تھے، جن کی زلفیں بھی سفید تھی، جن کے بھلے مبارک بھی سفید تھی۔ مجھ سے کہا آمنہ جانتی ہے کون ہوں؟ فرمایا حضور میں نہیں جانتی۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا آمنہ مجھے دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے، جس میری سنت کو قربانی کے روپ میں لوگ ادا کرتے ہیں، میں وہ ابراہیم ہوں۔ اے آمنہ تم جب صبح بستر سے اٹھی تھی تمہارے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو کنویں پر پہنچی، پانی اوپر آ گیا، پیر کے نیچے کنکر آ گئی، یہ موم بن گئی۔ اے آمنہ یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ تمہارے شکم میں اللہ کا حبیب آ گیا ہے، درد مندوں کا طبیب آ گیا ہے، شفیع المذنبین آ گیا ہے، انیس الغریبین آ گیا ہے۔ ہاں ہاں وہ آ گیا ہے جس کا تذکرہ آدم نے کیا ہے، ہاں ہاں وہ آ گیا ہے جس کا تذکرہ شیس نے کیا ہے، ہاں ہاں وہ آ گیا ہے جس کا تذکرہ ابراہیم نے کیا ہے، ہاں ہاں وہ آ گیا ہے جس کا تذکرہ ادریس نے کیا ہے، جس کا تذکرہ زکریا نے کیا ہے، جس کا تذکرہ موسیٰ نے کیا ہے، جس کا تذکرہ عیسیٰ نے کیا ہے۔ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے دیوانوں، بس میں نے میلاد مصطفیٰ یہاں بیان کی، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بالکل یہی سے آگے پھر انشاءاللہ آقا کی میلاد بیان کروں گا، اور پھر موقع ملا تو پھر اس سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آئیے اب جلدی سے اپنے عنوان کی طرف بڑھیں اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہمیں بات کرنی ہے ایمان کیا ہے، توجہ سے سنیں، یہ بہت اہم بات، تقریر اصل میں یہی ہوتی ہے۔ آج کل ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے لچھے حکایت وغیرہ یہ سب فضیلت کی باتیں سننا یہ تقریر ہے، اصل تقریر علماء سے پوچھ کر کے دیکھیں ایمان کیا ہے۔ ہم اور آپ نے یہ سمجھا کہ صرف جمعہ پڑھ لیا یہ ایمان ہے، ہم نے دعوتوں میں کئی کلو ادھیڑ دیا جی، بڑے بڑے عجیب حالات ہیں۔ ایک جگہ دعوت میں بیٹھے، کچھ بڑے میاں بیٹھے تھے، جیسے ڈونگا آتا سارے صفا۔ میں نے دل میں خیال کیا یا اللہ انہیں یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ ڈونگے صفا کر رہے ہیں کہ ان کے پیٹ کا معاملہ خراب نہ ہو جائے، انہیں ڈونگوں کے چکر میں اپنے پیٹ کا یعنی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے کھانا کسی دوسرے کا ہے تو پیٹ تو اپنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہی سمجھ رہے کہ جس نے زیادہ کھا لیا وہی مسلمان ہے، جس نے جمعہ پڑھ لیا وہ مومن ہے۔ آئیے ذرا بہت توجہ سے سنیں ایمان کیا چیز ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں بہت توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر بنیادی بات اسلام کی ایمان کی بیان کروں۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بہت توجہ سے سن لیں نا آپ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں ایمان کیا چیز ہے؟ تو ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ ایمان کی بنیادی باتیں۔ پھر آپ سے بھی پوچھوں جلدی سے بتائیں ایمان کی بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 1 یہ درس گاہ آپ پڑھنا آئے ہیں یہاں، سبحان اللہ پڑھ کے جائیں، کچھ لے کے جائیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4
زکات نمبر 5 حج، یہ ایمان کی بنیادی باتیں۔ اگر کسی نے نماز کو ہلکا جانا یا انکار کر دیا دائرہ اسلام سے باہر، کسی نے روزے کو ہلکا جانا انکار کر دیا دائرہ اسلام سے باہر، کسی نے روزے کا انکار کر دیا اسلام سے باہر، کسی نے زکات کا انکار کر دیا اسلام سے باہر، کسی نے حج کا انکار کر دیا اسلام سے باہر، اس لیے کہ یہ ایمان کی بنیادی باتیں ہیں۔ اب بہت توجہ سے سنیں اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، علماء کی بالخصوص توجہ، ان کے قدموں کی خیرات لے کر کے میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایمان سے بتائیں۔ اللہ اکبر، نماز ایمان کی بنیاد تو ہے، روزہ ایمان کی بنیاد تو ہے، زکات ایمان کی بنیاد تو ہے، حج ایمان کی بنیاد تو ہے، مگر اللہ کی عزت کی سوبھار قسم آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور کر کے ایک بات بتائیں، اللہ اکبر، نماز روزہ زکات حج یہ ایمان ہے، ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، مگر ایمان سے بتائیں اگر کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے تو کیا نماز قبول ہوگی؟ ارے بولے نا زور سے، کسی کے دل میں ایمان نہیں تو کیا نماز ہوگی؟ بہت توجہ۔ جی حضرت، میری تقریر اللہ اکبر حضرات محترم، تقریر میں کوئی لچے دار نہیں ہوتا مسئلہ، مگر اللہ اکبر میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم مجھے بتائیں، کسی کے دل میں ایمان نہیں، کسی کے پاس ایمان نہیں، زندگی بھر نمازیں پڑھے کیا قبول ہوں گی؟ بہت قیمتی باتیں کہہ رہے ہیں، ہوں گی؟ قیمتی باتیں ہیں حضرت، واہ واہ، نہیں۔ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں، سبحان اللہ، علماء کی داد ملی، شفقتیں ملی، اور یہ انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، واللہ انہی کی جوتی سیدھی کرنے کا صدقہ ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، خواجہ قمر الدین سیال بھی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے پائے کے یہ محدثین گزرے، ایک دفعہ کسی جوتی لے کر کے سر پر بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا آپ نے جوتی سر پر اٹھا کر کے رکھ لی، وجہ؟ فرمائیے ان جوتی اٹھانے کا ہی صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ فرمایا جوتیوں سے علم کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ جوتی کسی عام کی نہیں بلکہ ایک سید کی ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، بہر کیف میں بات کر رہا ہوں، یعنی بات ادھر آدم نہ چلی جائے، بہت توجہ سے نظر میری طرف رکھیں، دل مدینے کی طرف۔ ایک بات بھی آپ نے مس کر دی، اللہ اکبر، تو بات مزہ نہیں آئے گا۔ کسی کے پاس ایمان نہیں تو کیا نماز ہوگی؟ آپ سے بلواؤں گا میں، ہوگی؟ ایمان نہیں روزہ ہوگا، زکات ہوگی قبول، ایمان نہیں ہے تو کیا حج قبول ہوگا؟ پھر ایمان کیا ہے؟ نماز ایمان کی بنیاد تو ہے، مگر ایمان کے بغیر نماز ہی نہیں۔ روزہ ایمان کی بنیاد تو ہے، مگر ایمان کے بغیر روزہ نہیں۔ زکات ایمان کی بنیاد تو ہے، مگر ایمان کے بغیر زکات نہیں۔ حج ایمان کی بنیاد تو ہے۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کا ذہن نہ بھٹک جائے۔ او بھائیو توجہ سے سنیں، کہیں الٹا مت سن لینا، یعنی جو میں ابھی بتا رہا تھا، جیسے ایک صاحب نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، تو ایک صاحب بولے ہائے تقدیر، تو الٹا مت سن لیو، دھیان سے سن لیو۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو پھر ایمان کیا ہے؟ نماز ایمان کی بنیاد، مگر ایمان کے بغیر نماز نہیں۔ اللہ اکبر، روزہ ایمان کی بنیاد، مگر ایمان کے بغیر روزہ نہیں۔ زکات ایمان کی بنیاد، مگر ایمان کے بغیر روزہ نہیں، زکات نہیں۔ حج ایمان کی بنیاد، مگر ایمان کے بغیر حج نہیں۔ اب سب توجہ سے سنیں، اب دل کھول کر سنیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ایمان اللہ کی وحدانیت کا نام ہے، اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے۔ اللہ پر اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یعنی لا الہ الا اللہ، اسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آگے لے جا کر کے جب یہ بات پوری ہوگی تو عاشق مصطفیٰ ضرور مچلیں گے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، لا الہ الا اللہ، اسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ زندگی
اللہ نے دی، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ شہرت اللہ دیتا ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، سربلندیاں اللہ دیتا ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ کھانے کو اللہ دیتا ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ فراوانی اللہ دیتا ہے، یہ ماننے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننے کا نام ایمان ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اب جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بتائیں اللہ کو کون کون ایک مانتے ہیں؟ جلدی ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ اب ہاتھ نیچے کر لیں۔ میرا اور آپ کا سب کا ایمان یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر۔ مگر اللہ کو ہم نے ایک تو مانا، اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے مگر زندگی کوئی اور دیتا ہے، ایمان سے بتائیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر عزتیں کوئی اور دیتا ہے، شہرتیں کوئی اور دیتا ہے، سربلندیاں کوئی اور دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل